اللہ کہتا ہے کن اور معجزائے ہو جاتے ہیں، جو چیز ناممکن لگتی ہے وہ بھی حقیقت بن جاتی ہے۔ اس لیے فکر مت کرو اگر آج تمہارا دل دکھی ہے، اللہ تمہاری حالات کو ایسے طریقے سے بدل سکتا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ ایک لمحے میں تمہاری کہانی بدل سکتا ہے، تمہاری مشکلیں ایک پل میں دور ہو سکتی ہے، اور سب کچھ ویسے ہی ٹھیک ہو سکتا ہے جیسے تم نے خوابوں اور دعاؤں میں چاہا تھا۔ بس اللہ پر یقین رکھو اور اس پر بھروسہ کرتے رہو۔ اپنی دعاؤں کو پوری شدت اور ایمان کے ساتھ کرتے رہو کہ وہ تمہارے دعاؤں کو قبول کرے گا اور تمہارے دل کی خواہش کو پورا کرے گا۔ تم ان دنوں سے گزرتے رہے جب تم نے سوچا کہ اب اور برداشت نہیں ہوتا، پھر بھی تم گزرتے گئے۔ تم ڈوب رہے تھے مگر اللہ نے تمہیں اس طوفان سے بچا لیا۔ اس لیے یقین رکھو اور آگے بڑھتے رہو۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور خوشیاں بے پناہ آئیں گی۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کے راستوں کو موڑتا ہے، آپ کی دعاؤں کو نہیں۔ وہ اپنے حکمت بھرے طریقے سے آپ تک آپ کی پسندیدہ چیز ضرور لاتا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھوں کا اٹھ جانا ایک الہی دعوت ہے جو صرف نصیب والوں کو ملتی ہے۔ کچھ مانگنے کی وہ ادائے اللہ کو بے پناہ پسند ہے، اس لیے وہ آپ کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ آپ ابھی جس حالات سے گزر رہے ہو وہ بھی اللہ کے بے مثال منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ جس فریاد کو اللہ نے آپ کی زبان تک لے آنے دیا، سمجھو وہ آپ کے مقدر کا حصہ بننے کے لیے لکھی جا چکی ہے۔ جیسے ہی اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آئے گا، آپ کی ساری دعائیں آپ کی آنکھوں کے سامنے قبول ہوگی، چاہے وہ کتنی بھی امپاسبل آپ کو ابھی لگ رہی ہو۔ صبر سے کام لے اور دعا کا سلسلہ جاری رکھے۔ تاخیر کا مطلب انکار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید مت ہوئیے۔ دعاؤں کی قبولیت میں اگر وقت بھی لگ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بہترین وقت پہ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کریں گے، بہترین بنا کر۔ آپ بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیے اور ان کے حکموں کو دل سے مانیے۔ وہ دن بھی جلد آئے گا جب تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ تمہیں بھی تمہارے صبر کا اجر جلد ہی دے دیا جائے گا۔ یوں اللہ کے سامنے رونا، اس کو منانا، صبر کرنا، یہ سب کھانے نہیں جائے گا۔ یہ امتحان ہے، اس کے بعد انعام ہے۔ وہ تو بس مختلف الجھنوں میں اپنے بندوں کو الجھا کر اپنے قریب کرتا ہے، انہیں اپنے نشانیاں دکھاتا ہے، اس کے معجزوں سے وہ بتاتا ہے وہ کون ہے، وہ کتنا بڑا ہے۔ اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ یہ جو وقت ہوتا ہے اس میں انسان بدلتا ہے، کچھ اس کی مرضی کا ہوتا ہے، کچھ اس کی مرضی کا بھی ہوتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے اسے اپنے رب کی حکمت سمجھ آتی ہے۔ یقیناً اللہ نے تمہاری کہانی معجزوں سے مکمل کرنی ہے، تبھی تو تمہیں تہجد تک کا سفر طے کیا ہے۔ تہجد تک آ گئے ہو نا، تو اب بے فکر ہو جاؤ۔ یہ وہ وقت ہے جہاں اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے، میں عطا کروں گا۔ تو تم کیوں پریشان ہو؟ قبولیت کو لے کر دعا کی توفیق ملی ہے تمہیں، تہجد کا سجدہ ہے تمہارے نصیب میں، اللہ کے لاڈلے بندے ہو تم، پھر تو قبولیت پر شک بنتا ہی نہیں۔ جب آپ کو لگنے لگے نا کہ اب سب ختم ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس وقت اور شدت سے دعائیں مانگو، کیونکہ اسی کو توکل کہا جاتا ہے۔ اور جب آپ گیو اپ نہیں کرتے
تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے معاوضائی کرتے ہیں اور غیب سے مدد بھیجتے ہیں، ایسی مدد کی آپ خود حیران رہ جاتے ہو۔ بس آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ کے دل میں کوئی شک اور ناممکن کے وسوسے نہیں آئیں گے۔